نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يوم تكون السماء كالمهل جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست سے يُبَصَّرُونَهُمْ دکھائے جائیں گے ان کو يَوَدُّ الْمُجْرِمُ آرزو کرے گا مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی کاش کہ وہ فدیے میں دے آج کے دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو واخیہ اور اپنے بھائی کو وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے قبیلے کو جو اسے پناہ دیتا تھا ومن فی الارض جمیعا اور جو زمین میں ہے سب ثم ینجی پھر بچا لے اپنے آپ کو کلا ہرگز نہیں انہا لظا بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نزاعۃ للشوا کھینچ لے گی چمڑا یا کھینچ لے گی کلیجہ تدعو من ادبر وتولا بلائے گی جس نے پیٹھ دی اور منہ موڑا وجمع فأوعى اور جمع کیا اور اکٹھا کرتا رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المعارج آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں مجرمین کو عذاب سے ڈرایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا کہ میرے محبوب آپ صبر کیجئے اور یہ عذاب کوئی دور نہیں ہے۔ مجرم اس کو دور سمجھتے ہیں حالانکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب آیا ہوا ہے، ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے۔ عذاب کب آئے گا؟ آج کے سبق میں قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کی شدت اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ آسمان اس دن تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا۔ آگ جلاؤ نا اور کڑائی میں تیل ڈالو، جلتا رہے وہ جلتا رہے، جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں نا یہ کباب بنانے والوں نے کڑا رکھا ہو تو اس میں تیل ہوتا ہے، جلتا رہتا ہے، آخر میں وہ دیکھو میل کو چیل سی رہ جاتا ہے، اس میں کچھ سرخی سی ہو جاتی ہے، کوئی گلابی رنگ ہو جاتا ہے، وہ ہے تلچھٹ تیل۔
یہ جو نیلا آسمان ہے یہ جب پھٹے گا تو تل چھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا. ایک تو یہ تیل کی مثال ہے. دوسرا یہ ہمارے ویلڈنگ والے بھائی ہیں نا، جب یہ ویلڈنگ کرتے ہیں تو وہ جہاں پہ آگ لگاتے ہیں اور جوڑ لگاتے ہیں اس پہ آپ دیکھو تو تھوڑا سا گلابی سا رنگ نظر آتا ہے ہلکا. یہ جیسے کوئی جل جائے نا چیز، سڑی ہوئی چیز، تو آسمان میں ایسا زوردار دھماکہ ہوگا کہ جل سڑ کے تل چھٹ تیل کی طرح گلابی سا ہو جائے گا. اور سورۃ الرحمن میں اس کو یوں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، گلابی ہو جائے گا اور تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا. تو دوسرا محل پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں. تانبا، چاندی، جو بھی پگھلی ہوئی دھات ہو نا اس کو محل کہتے ہیں. تو آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے. جب روئی کو دھنا جاتا ہے اور نداف تھنکی کے ساتھ اس کی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گالے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو پہاڑوں کو بھی کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا جائے گا. سورۃ طٰہٰ میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے. اللہ اکبر. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے حال حوال تک نہیں پوچھے گا. مدد کرنا تو دور کی بات ہے، دنیا میں ہم ایک سے حال سناؤ جی کیا حال ہے جی، خیریت ہے، تعاون کچھ نہیں، حال حوال تو پوچھتے ہیں نا. فرمایا اس دن کوئی کسی سے حال حوال تک پوچھنے والا نہیں ہوگا، اتنا بھی نہیں پوچھے گا بھئی تیرا کیا حال ہے. بلکہ سورہ عبس میں کیا فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، سب سے دور بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی کہ دوسرے کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا. اپنی فکر میں ہر کوئی لگو کاش میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں. جہاں سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے میرے بھائی، وہاں میرا اور تیرا کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے حال احوال بھی نہیں پوچھے گا. ایک سوال پیدا ہوتا تھا بھئی رش ہوگا اتنا زیادہ تو دیکھیں گے ہی نہیں نا، اس لیے نہیں پوچھیں. فرمایا نہ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. دیکھ بھئی یہ تیرا دوست ہے، وہ کہے گا دوست ہے تو ہوگا. آج مجھے اپنی پڑی ہے، دوست کا کیا پوچھوں. آج یہ مجھے اپنی پڑی ہے، اولاد کا کیا پوچھوں، باپ ماں کا کیا پوچھوں، بہن بھائیوں کا کیا پوچھوں، بیوی کا کیا پوچھوں. دوست آج کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا، بس صرف میں بچ جاؤں. بلکہ دھیان تو دور کی بات ہے، دوست تو چاہے گا دوست جائے جہنم میں، بیوی بچے جائیں بے شک جائے جہنم میں، میرے ایک سارا خاندان جائے جہنم میں، بس میں بچ جاؤں. یود المجرم، آرزو کرے گا مجرم، لو یفتدی، کاش کے فدیے میں دے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو. کاش میرے بیٹے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں، بس میں بچ جاؤں. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو دے گا، یعنی بیوی بھی دینا چاہے گا، بیوی جائے جہنم میں بچوں. وآخی، اور اپنے بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اور وہ قبیلہ وہ کنبہ، التی تؤوی، جو اسے بچاتا تھا، جو پناہ دیتا تھا. دنیا میں اگر میں کوئی الٹا سیدھا کام کرتا میرا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہوتا.
اور اس میں مجھے بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارا ایک خاندان ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہماری ایک پارٹی اور ایک جماعت ہے، اور پورا خاندان اب متحد ہے، اور میں لیڈر ہوں، اور میرا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے برادری والے کہتے جو بھی ہے چلو جی ہمارے خاندان کا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آج میں کہوں گا سارا خاندان دوزخ میں جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو زمین میں تھے سارے دوزخ میں جائیں بس میں بچ جاؤں۔ وہ کہے گا، پچھلی آیت کے ساتھ ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ فدیے میں دے گا جو زمین میں ہے سب کو، ثم پھر ینجی ہے اپنے آپ کو بچائے گا، یعنی وہ کہے گا کہ یہ سب دوزخ میں جائیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور سارا قبیلہ، بلکہ سارے لوگ جو زمین میں تھے سب جائیں، ثم ینجی ہے اور میں بچوں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظی، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی آگ تیرے لیے تیار کی گئی ہے، جرم تو کرے اور جہنم کوئی اور جائے، یہ نہیں ہوگا۔ نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والی ہے چمڑے کو، اور کلیجہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، کھینچ لینے والی ہے کلیجے کو، یعنی کلیجے تیرے کو بھونا جائے گا آج دوزخ میں۔ اور نزاعۃ للشوا، چمڑا کھینچ دے گی، سب سے پہلے چہرے جھلس جائیں گے، جس طرح سورۃ المؤمنون میں ہے، وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، ان کے چہروں کو سب سے پہلے آگ جھلسے گی اور بد شکل ہو کے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تدعو من ادبر وتولا، تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے پیٹھ دی اور منہ موڑا۔ جہنم بولے گی بھی صحیح، جہنم تھاڑے گی بھی صحیح۔ سورہ قاف میں ہم نے پڑھا نا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم دھاڑ کر اور کون ہے اللہ کا باغی، اس کو میرے قریب کرو۔ اب جب جہنم کی آگ کا شعلہ چہرے پہ پڑے گا، لامحالہ بندہ وہ چہرہ پھیرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے چہرہ پھیرے گا تو جہنم بلائے گی، کدھر جا رہا ہے، یہ تیرا میں ٹھکانہ ہوں۔ تدعو، بلائے گی، من ادبرا، جس نے پیٹھ دی، وتولا، اور منہ موڑا، وجمع فاوعا، اور مال جمع کرتا رہا، گن گن کر اکٹھا کرتا رہا، اتنے ہو گئے جی میرے، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گئے۔ دنیا میں بس یہی دھن لگی رہی کہ زیادہ زیادہ ہو جائیں۔ آج اس زیادہ دھن والے کو جہنم بلائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، دماغ میں سوچیں آتی ہیں، ہر بندہ سوچے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے کہ میرا اچھا مکان ہو، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، اور میں جناب خوشحال ہو جاؤں، صرف یہی دھن لگی ہوئی ہے؟ یا یہ بھی سوچ ہے کہ اللہ کا دین عام ہو جائے، قرآن عام ہو جائے، نبی کا فرمان عام ہو جائے، یہ بھی سوچ؟ تو یہ سوچ ہر بندہ اپنے دماغ سے خود پوچھے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر صرف یہی چل رہا ہے کہ بس میرے پاس پیسہ آ جائے، میری گاڑی آ جائے، میری کوٹھی ہو جائے، میرا بلڈنگ ہو جائے، میری اولاد بھی جناب وہ بھی اچھی نوکریوں اور پوسٹوں پہ آ جائے، اور اس کے پاس بھی پیسہ اچھا ہو، صرف یہی سوچ ہے، تو اس آیت پہ پھر خود غور کر لو کہ جہنم اس کو بلائے گی، وجمع فاوعا، جو بس مال ہی جمع کرتا رہا اور گنتا رہا، اس کے علاوہ اس کی سوچ ہی کوئی نہیں گئی ہے، اس کو جہنم کی آگ جھلسائے گی اور جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ